کا ایک دستور تھا، ایک قانون تھا، ایک اصول تھا کہ جب وہ کسی کو اپنی شجاعت دکھایا کرتے تھے تو وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ عربی لوگ جب کسی کو اپنی شجاعت دکھایا کرتے تھے، اپنی شجاعت کا تانا دیا کرتے تھے تو وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور جب کسی کو نیچا دکھایا کرتے تھے تو اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ حضور مرکز نامی شخص ملعون پیغمبر اسلام کے سامنے آیا، اس نے اپنی شجاعت کے قصیدے پڑھے اور اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ عروہ ابن مسعود پیغمبر اسلام کے سامنے آیا، اور سامنے آنے کے بعد کہتا ہے مرکز اگر تو نے محمد کی طرف اشارہ کیا تو میں تیرا ہاتھ تن سے جدا کر دوں گا۔ عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لایا تھا، پیغمبر اسلام مدینے چلے آئے۔ بعد پیغمبر اسلام جب مولا کائنات تخت حکومت پر بیٹھے اور کوفے کو دارالحکومت بنایا تو عروہ ابن مسعود کے ہاتھ 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا ابی مرہ، ایک کا نام تھا ابی عبیدہ۔ ابی عبیدہ کے ہاں جناب مختار پیدا ہوئے، اور ابی مرہ کے ہاں جناب فروہ اور جناب لیلہ پیدا ہوئی۔ ابی مرہ نے مولا کائنات کو خط لکھا کہ مولا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ مولا کائنات نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا کہ ابی مرہ تیری دونوں بیٹیاں میرے گھر کی بہویں ہیں۔ امام حسن کی شادی ہو گئی، امام حسن کی شادی ہو گئی جناب فروہ کے ساتھ، اور امام حسین کی شادی ہو گئی جناب لیلہ کے ساتھ۔ جناب لیلہ کے ہاں جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں نا تو جناب لیلہ فرماتی ہے کہ جناب علی اکبر کی پیدائش کے بعد آقا حسین پوری رات نہیں سوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھی رات کو اٹھ کر جناب علی اکبر کے جھولے کے نزدیک آتے اور جناب علی اکبر کی طرف دیکھتے رہتے۔ جناب لیلہ فرماتی ہے مولا ارے آپ سوئے نہیں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں اے لیلہ ارے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ میں آپ کو بتاؤں گا جب امام حسین کی شادی جناب رواب سے ہوئی تھی نا، اور جناب رواب ارے دلہن بن کر امام حسین کے گھر آئی تھی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ عرب کا قانون تھا، عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن ارے گھر میں آتی تھی تو گھر والوں کا فریضہ ہوتا تھا کہ اس کو تحفے دے، اس کو نیک دے۔ جیسے ہی جناب رواب ایک مرتبہ امام حسین کے گھر آئی تھی نا، ارے دلہن بن کر دروازے پر کنڈی پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر سے جناب زینب آئی اور آنے کے بعد آ کر کہتی ہے بھابی روا، اے بھابی روا، اے بھابی روا، ارے میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں، آپ عمران القیس کی بیٹی ہو، ارے زمین سے لے کر آسمان تک ارے جو کچھ بھی تم مانگو گی وہی میں آپ کی جھولے میں ڈال دوں گی۔ جناب رواب کچھ نہیں بولی بلکہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد جھولے میں جناب سغرا لیٹی ہوئی تھی، جناب سغرا لیٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ رواب ارے جھولے کے نزدیک آئی اور نزدیک آنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، سغرا میرے حوالے کر دے، سغرا میرے حوالے کر دے۔ ارے جناب سغرا کو جناب زینب نے ارے جناب رواب کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا اے بھابی روا، ارے دیکھو سغرا کی ماں نہیں ہے، ایسا نہ ہو ارے جب تمہارے اولاد ہو تو تم سغرا کا حق بھول جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اولاد ہو تو تم سغرا کا حق بھول جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب رواب کے ہاں جناب سکینہ پیدا ہو گئی۔ ایک زانو پر جناب سکینہ پروان چڑھنے لگی، ایک زانو پر جناب سغرا پروان چڑھنے لگی۔ امن کا زمانہ تھا، جناب
सुगरा और जनाब सकीना अरे खेल रहे थे। एक मर्तबा जनाब रवाब ने जनाब सकीना को बुलाया और बुलाने के बाद अंदर हुजरे में ले गई और एक जुमला कहा, ए बेटा सकीना देखो सुगरा से ऊंची आवाज में न बोलना। आज सुनेंगे जनाब रवाब कहती है, ए बेटा सुगरा, ए बेटा सकीना देखो सुगरा से ऊंची आवाज में न बोलना, ऊंची आवाज में न बोलना। जनाब सुगरा को अरे झिड़क रही जनाब सकीना फरमाती है, अम्मा अगर मैं ऊंची आवाज में बोल भी लूं तो क्या है, अरे है तो मेरी बहन, है तो मेरी बहन। जनाब रवा फरमाती है, ए बेटा सकीना अरे देखो अरे सुगरा की मां नहीं है, और देखो अरे जो बच्चे यतीम होते हैं उनसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, उन्हें झिड़कते नहीं। अब जुमला सुनना, अरे जैसे ही शाम गरीबा आई है ना तो सिमरन ने सकीना के तमाचा मारा तो सकीना दौड़कर जनाब रवाब के पास आई, आकर कहती है, अम्मा अरे तुम तो ये कहती हो कि यतीमों को झिड़कते नहीं, यतीमों से ऊंची नहीं बात करते। अम्मा अरे शेर मेरे तमाचे मारा। जनाब सैयद सज्जाद और जनाब कुबरा सगे बहन भाई थे। जनाब सकीना जनाब अली असगर दोनों सगे बहन भाई थे। अकबर की बहन कोई नहीं थी, सुगरा का भाई कोई नहीं था। अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी, सुगरा का सगा भाई कोई नहीं था। हुसैन ने सुगरा और अकबर को दोनों को भाई बहन बना दिया। अब जुमला सुनना, जब इमाम हुसैन ने कहा ना कि कल हम मदीना छोड़ रहे हैं तो हर बीबी परेशान हो गई थी, हर बीबी परेशान हो गई थी। जनाबे रवाब परेशान हो गई थी कि 10 दिन का असगर है, गर्मी का सफर है, पता नहीं मौला लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। उम्मे कुलसूम परेशान हो गई थी, अरे सुना है मौला जंग के लिए जा रहे हैं और वहाँ जवानों की जरूरत है, मेरे साथ कोई औलाद नहीं है। अरे जनाब रवा जनाब लैला परेशान हो गई थी, अरे जवान बेटा है और सुना है कि जब शादी के दिन नजदीक हो तो माए घर नहीं छोड़ते। सुनेंगे जुमला सुनना, आप बहुत रोएंगे। जनाबे ज़ैनब परेशान हो गई थी कि अब्दुल्ला का हक ज्यादा है, अरे हुसैन का हक कम है, पता नहीं अब्दुल्ला इजाजत दे या न दे, अरे पता नहीं मौला लेकर जाए या नहीं लेकर जाए। अरे सादात की हर बीबी परेशान थी, हर बीबी परेशान थी, लेकिन इन तमाम सादात की बीवियों में अगर कोई बीबी मुतमईन थी तो वो सुगरा मुतमईन थी। अगर इन सादात की औरतों में अगर कोई बीबी मुतमईन थी तो वो जनाबे सुगरा मुतमईन थी। क्यों मुतमईन थी? इसलिए कि सुगरा जानती थी कि बाबा अकबर के बिना नहीं जाएंगे और अकबर मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ दिलो, जब जनाब सकीना ने आकर कहा, ए बहन सुगरा अरे खुदा हाफिज, ए बहन सुगरा खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। ए बहन सकीना क्या मेरा नाम फहरिस्त में नहीं है? ए बहन सुगरा अरे तुम्हारा नाम फहरिस्त में नहीं है। एक मर्तबा तड़पी जनाब सुगरा और तड़प कर कहा, बहन सकीना अरे मेरे भाई अकबर को बुला, मेरे भाई अकबर को बुला। 3 दिन आपके पास और है जनाब फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देने के लिए मेरे भाई अकबर को बुला। जनाब अली अकबर को बुलाया गया। एक मर्तबा जनाब सुगरा ने अली अकबर की बाहों में बाहें डालकर एक जुमला कहा, ए भैया अरे तमाम शहदानियां परेशान थी लेकिन मैं मुतमईन थी, इसलिए कि मैं जानती थी कि बाबा अरे तुम्हारे बिना और तुम मुझे छोड़ कर न जाओगे। जनाब अली अकबर कहते हैं, बहन सुगरा अरे दिल तो हमारा भी बहुत है कि हम आपको लेकर जाए, लेकिन क्या करें, बाबा ये कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल और सूरत हमारी दादी फातिमा से
فاطمہ سے ملتی ہے اور بابا نہیں چاہتے کہ دادی فاطمہ کی شکل و صورت ارے ڈھل گئی 10ویں کی رات، ہو گئی 10ویں کی صبح. 57 سال کا ضعیف حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جناب علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا اکبر، اے بیٹا اکبر، آج میرے نانا کی آواز میں آذان سنا تاکہ انہیں بھی تو پتا چلے کہ ہمارا رسول سے کوئی رشتہ ہے، ہم رسول کی آل ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کربلا کی خاک پر تیمم کیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ تھا کہ جناب زینب خیمے میں قرآن پڑھ رہی تھی. علی اکبر کی آواز کو سنا، قرآن کو بند کرا، قرآن کو سر پہ رکھ کر کہا اکبر اے تیری زندگی میں باقی رہے، خدا کی کبریائی میں باقی رہے. اے اماں فضا ذرا میرے بھائی حسین سے کہو کہ وہ اکبر سے کہے کہ آذان بلند آواز سے کہے. جناب زینب نے کہا آذان بلند آواز سے کہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکبر کی آذان اس کی بہنیں خیمے میں سن رہی ہے. جناب فضا نے امام حسین سے کہا مولا ارے آپ اکبر سے کہیے کہ آذان بلند آواز سے کہے. آپ کی بہنیں ارے خیمے میں اکبر کی آواز آذان سن رہی ہے. ایک مرتبہ امام حسین جناب علی اکبر کے نزدیک آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا اکبر ارے آذان بلند آواز سے کہو، تمہاری آذان میری بہنیں سن رہی ہے. اب جملہ سننا. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے انصاف تو کریے، ارے خیمے میں آپ کی بہن تو سنے لیکن مدینے میں ارے انصاف تو کریے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں تو سنے لیکن مدینے میں میری بہن سنا میری آذان نہ سنے. امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا اکبر آپ اللہ اکبر کہو، ایسا ہی ہوگا. علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، سناؤ تو سینہ کو چاک کرتی ہے ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچی کہ جہاں صغرا اکبر کے نشانے قدم پہ اپنے رخسار رکھے ہوئے ارے سو رہی تھی. سوئے ہی ان صغرا ارے چوک کر اٹھی، توڑی نانی ام سلمہ کے کمرے میں. نانی میرا اکبر آ گیا، نانی میرا اکبر آ گیا. میں کہوں گا صغرا ارے کاش تمہارا اکبر آ گیا ہوتا. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کہتی ہے بیٹا صغرا ارے کہاں مدینہ، ارے کہاں عراق؟ نہیں نانی میں نے اکبر کی آواز ارے اپنے کانوں سے سنی ہے. جناب علی اکبر نے امام حسین سے اجازت لینا چاہیے لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی. اے بیٹا اکبر ارے اپنی ماں زینب سے اجازت لے کر آؤ، اپنی ماں زینب سے اجازت لے کر آؤ. ایک جملہ سننا. ارے جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے نا تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا اکبر کو میرے حوالے کر دے. امام حسین نے اکبر کو جناب زینب کے حوالے کر دیا لیکن ایک جملہ کہا تھا اے بہن میں اکبر کو آپ کے حوالے کر تو رہا ہوں لیکن زیادہ دیر کے لیے کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اکبر میرے حوالے. اے بہن تھوڑی دیر کے لیے اکبر میرے حوالے کر دینا. ہاں دیو اکبر کا 1 سال گزرا، ارے 2 سال گزرا. جناب زینب یہی سوچتی رہی بھیا نے وعدہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو لے گا، ارے تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو لے گا. جیسے صبح شور آئی ہے نا امام حسین جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر کہتے بہن ارے میں نے وعدہ کیا تھا ارے تھوڑی دیر کے لیے اکبر مجھے دے دینا. جناب علی اکبر جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو ارے میرا نہیں ہونے دیا، کہیں ایسے نہ ہو میرا اکبر ارے مٹی میں گر جائے.
ایک وہ چلے کہ جیسے ہی آگے چلے امام حسین پیچھے پیچھے اکبر کے چلے، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے، ایک مرتبہ لڑکھڑا کر 57 سال کا بڑا زمین پہ گرا۔ امام حسین زمین پر آئے، اکبر نے گرنے کی آواز سنی، اکبر نے گھوڑا موڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین ابن علی زمین پہ گرے ہوئے۔ گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد امام حسین کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، آپ تو اجازت دے چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ امام حسین نے کہا بیٹا ارے جب تک ہو سکے تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، جب تک ہو سکے تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے اے بھیا مجھے اکبر سے ملا، اے بھیا مجھے اکبر سے ملا۔ امام فرماتے ہیں اے بہن زینب جا کر لیلا سے کہو کہ وہ دعا کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی مستجاب ہوتی ہے۔ جناب لیلا مصلی پہ آئی اور مصلی پہ آنے کے بعد اپنے سر سے چادر اتاری، دامن پھیلا کے کہتی ہے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر سے مجھے ملا۔ میدان سے واپس آئے، امام حسین کے پاس آنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا اکبر اپنی زبان میری زبان میں ڈالو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسے اپنی زبان امام حسین کی زبان میں دی، ایک لمحے کے بعد واپس نکال کے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے۔ دو یا تین جملے پڑھنے لگا ہوں۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، علی اکبر ایک مرتبہ سے جب زمین پہ آئے ہیں نا تو علی اکبر نے کہا السلام علیکم اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، اس لیے کہ اب تک جو بھی صبح سے شہید ہوا ہے ہر شہید نے کہا مولا میری مدد کیجئے، مولا میری مدد کیجئے، لیکن اکبر نے کہا بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر جانتے ہیں کہ چچا کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، میرے جانے سے بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام حسین جناب اکبر کے نزدیک آئے، ایک مرتبہ امام حسین سے 18 برس کے جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا، امام نے آواز دی اے